جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی تعلیم کا بھی ذمہ دیا تھا، اور بحیثیت رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے تو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چار جگہ پہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ذکر کیے وہ تھے، ایک تھا تبلیغ یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا، اور وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا۔ ان تینوں چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے اس چیز کو کنسیڈر کیا تھا کہ یہ تینوں صفات ایک استاد میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ جو بھی دین کا طالب علم ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان تینوں میدانوں کے اندر وہ اپنی بھی تربیت کرے، اور ان تینوں میدانوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کرنے کی نیت کرے، اور اس کی کوشش کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اس کے لیے اپنے آپ پہ محنت کرے۔ کیونکہ جس طرح دین کا علم حاصل کرنے میں ہم محنت کرتے ہیں، اسی طرح سے دین کا علم آگے کنوے کرنے کی بھی محنت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ علم کا خزانہ ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس وہ کنونسنگ پار نہیں ہوتی، وہ ڈلیوری کا جو ایک طریقہ کار ہے، جو پبلک سپیکنگ کے حوالے سے ہو یا درس دینے کے حوالے سے ہو، وہ سکلز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ علم تو بہت ہوتا ہے لیکن ان کا علم خریدنا پڑتا ہے، وہ خود سے منصع شہود پہ نہیں آتا۔ اور اسی طرح سے بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں میری طرح، کہ اللہ معاف کرے، کہ علم تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن تزکیہ نہیں ہوتا، اخلاص کی کمی ہوتی ہے، اور اللہ معاف کرے دل کے اندر مسائل ہوتے ہیں، تکبر ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے۔ یہ تکبر بڑا مسئلہ ہے، تکبر بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ بعض لوگوں کو اگر کوئی خاص طور پہ اگر کوئی خطیب بھی بن جائے، یعنی اچھا مقرر بن جائے، یا پھر اللہ معاف کرے کوئی اس کے نام تھوڑا مشہور ہو جائے، تو ایک دم سے تکبر آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے اگر خدا نخواستہ علم کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے تکبر آ جائے۔ یہ اتنا ہی مضر ہے جتنا مال کی وجہ سے یا عہدے کی وجہ سے یا حسن کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے۔ تو یہ تکبر ہے، وہ علم کا ہو، عبادت کا ہو، بلکہ سب سے بڑا متکبر، سب سے بڑا جو مضل ہے، سب سے بڑا ضال مضل شیطان جو ہے، اس کو تکبر دراصل اپنی عبادت کا تھا، اور اللہ کے قرب کا تکبر تھا اسے، کہ وہ کہتا تھا کہ میں تو فرشتوں کے پاس پہنچ گیا ہوں عبادت کر کر کے، اب میں کیوں انسان کو سجدہ کروں، اب میں اللہ کی کیوں مانوں گا، باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں تکبر سے بچائے، ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ یہ کچھ خاص بیماریاں ہیں جو علم کے ساتھ آ سکتی ہیں، دینداری کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ ریاکاری ہے، تکبر ہے، ایک ہوتا ہے سمعہ۔ سمعہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو سنانے کے لیے بولنا، یعنی لوگوں کو سنانا، لوگوں کو امپریس کرنا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہی باتیں کر رہا ہوں، لیکن اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگتے رہنا چاہیے، انسان کو خود بھی اپنے آپ کو ان حوالوں سے اپنے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، اور علماء کی رہنمائی، مستقل اللہ کے نیک بزرگوں کی، نیک بندوں کی رہنمائی میں رہنا چاہیے۔ اپنے احوال جو ہیں، اپنے جو بھی جو جو فیلنگز ہوتی ہیں انسان کی، جو وہ سوچتا ہے، جو اپنی ایک سیلف ایویلویشن کے حوالے سے انسان کو فکر مند رہنا چاہیے، اور اپنی نیت کی تجدید کرتے رہنا چاہیے کہ میں کیوں بن رہا ہوں عالم۔ اب آپ لوگ ماشاء اللہ اعلیٰ وش کی تخرج ہیں، جس طرح کہتے ہیں عربی میں، کہ ان قریب آپ انشاءاللہ فاضل علماء انشاءاللہ بن جائیں گے، آپ کا درس نظامی کا وہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن بار بار تجدید کرنا نیت کی کہ میں نے یہ علم کیوں حاصل کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، دوسرا ہم نے اس کو آگے اللہ کی رضا کے لیے پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے توفیق دے۔ اور یہ تزکیہ، تعلیم و تعلم میں مہارت حاصل کرنا، تزکیہ اپنا کر پہلے تو کرنے کی فکر کرنا، اس کے بعد اس چیز کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرنا، اور تیسرے نمبر پہ جو تبلیغ کرنا۔ اور یہ تبلیغ سب کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی انشاءاللہ، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نا تبلیغ بڑی محدود ہے،
ہمارے یہاں تبلیغ کا جو طریقہ کار ہے نا، عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دو جماعتیں ہیں جو لوگوں تک ریچ آؤٹ کرتی ہیں، یا کچھ آرگنائزیشنز ہیں ایسی، اب ماشاءاللہ جیسے یوتھ کلب ہے یا جیسے تبلیغی جماعت ہے، وہ لوگوں تک ریچ آؤٹ کرتی ہیں، لوگوں کو جا کے عوام کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا پھر کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، اسکالرز ایسے ہیں جو اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں جا کے کسی، ان کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ وہاں جا کے وہ بچوں کو دین کی طرف ترغیب دینے کے لیے، دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان تک دین کا پیغام پہنچاتے ہیں. ورنہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے ہاں روایتی طریقہ علماء کرام ہے، وہ آ، بس مسجد کی حد تک محدود ہیں. یعنی جو مسجد میں آ جائے جمعے کے لیے وہ سن لے ان کی بات، یا جو درس میں آ کے بیٹھ جائے ان کی بات سن لے. تو تعلیم اور جو تدریس ہے وہ تو ایسے ہی ہوتی ہے کہ طالب علم خود استاد کے پاس جائے، کہ طالب علم کو جانا پڑتا ہے استاد کے پاس. یا جس طرح آپ لوگوں نے اپروچ کیا ایک ادارے کو اور آپ لوگ اساتذہ سے تو یعنی رجوع کر رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں. لیکن جو تبلیغ کا معاملہ ہے اس میں ہمیشہ مبلغ کو جانا پڑتا ہے، مدعوین کے پاس. کیونکہ تبلیغ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا دھیان نہیں ہے دین کی طرف، آخرت کی طرف، مقصد زندگی کی طرف، نیکی اور گناہ کے تصور کی طرف، ان کو جا کے متنبع کرنا، ان کو جا کے جھنجھوڑنا. جو لوگ غیر مسلم ہیں ان کو جا کے اسلام کی طرف دعوت دینا. تو اس چیز کا بہت بڑا ہمارے ہاں فقدان ہے کہ ہمارے ہاں بڑی محدود پیمانے پہ تبلیغ ہوتی ہے. خیر، ایک دو تبلیغی جماعت والے کر رہے ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے کچھ حوالوں سے، کہ بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں. لیکن ان کے اندر obviously بہت ساری خامیاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو مبلغ ہوتے ہیں وہ عوام ہوتی ہے، تو وہ خود بیچارے تھوڑا بہت سیکھتے ہیں اور اسی کے اوپر سارا فسائز رہتا ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، جو ہم بہتری لا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو پورے دین کی تبلیغ ہوتی، کچھ خاص ٹاپکس کی تبلیغ نہیں ہوتی. پورے دین کی تبلیغ کرنی ہے، پورے دین کی دعوت دینی ہے. اور ایک اور جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے. ہمارے ہاں ہندوؤں کو دعوت دینے کا رواج نہیں ہے عام طور پہ. ہمارے ہاں سکھوں کو دعوت دینے کا رواج نہیں ہے. ہمارے ہاں عیسائیوں کو دعوت دینے کا رواج نہیں ہے. ہمارے ہاں شیعہ لوگوں کو، عوام جو ان کی شیعہ ہے وہ بیچارے جو ایسے سنتے ہیں، شرکیہ عقائد میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو دعوت دینے کا رواج نہیں ہے. ہمارے ہاں جو غلات بریلوی ہیں، جو لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے جا کے دعوت دینے کا قرآن کے ذریعے اس کا رواج نہیں ہے. اور اسی طرح ہمارے ہاں بس یہ ہے کہ اپنے مسلک کے اندر ہی ہم لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور اسی میں ہم لوگ، چونکہ وہ کمفرٹ زون ہوتا ہے، سارے لوگ عزت کرتے ہیں، سارے لوگ احترام کرتے ہیں، تو ہم اس اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کا رواج نہیں ہے ہمارے یہاں. یہ ایک تھوڑی سی افسوس کی بات ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس حوالے سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی استعداد پیدا کریں اور ریچ آؤٹ کریں لوگوں کو. یہ جو اہل کتاب سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نا گفتگو کا، اللہ تعالیٰ نے ایک منہج دیا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اہل کتاب آؤ اس ٹاپک پہ بات کریں جو ہم دونوں کے درمیان کامن ہے. تو کمپیریٹیو ریلیجن کے طور پہ، یا پھر جن چیزوں کی انہی کی کتابوں سے ادلہ نکال کے توحید کی ان کے سامنے رکھی جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے جو پیشین گوئیاں وہ ان کے سامنے رکھی جائیں. قادیانیوں کو بھی ہمیں دعوت دینی چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم ان کو کافر تو مانتے ہیں لیکن ان کو مسلمان کرنے کی ایفرٹ نہیں کرتے. اسی طرح سے جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، نام مسلمان ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہلوانا پسند کرتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ ہم ان کو نان مسلم اگر کہیں تو، لیکن ان تک صحیح اسلامی عقائد کنوے کرنا بھی تو اس کے لیے بھی تو کوئی مہم ہونی چاہیے. تو اس پہ یہ اکتفا نہ کریں کہ جی سیڈیاں موجود ہیں اور وہ یوٹیوب پہ لیکچرز موجود ہیں. بھائی انہوں نے تو اپنے ہی لوگوں کو سننا ہے. تو یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم ریچ آؤٹ کریں اور ان تک یہ بات پہنچائیں، یہ پیغام پہنچائیں. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے میرا بھی نیتیں ہیں، ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے اسپیسیفکلی جو ہمارے آس پاس لوگ، جس طرح کے لوگ آباد ہیں، جن افکار کے لوگ آباد ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہم کو ٹریننگ سیشن کریں، کوئی اس طرح کی ترتیب بنائیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان کو عملی صورت پیدا کرے اور اس کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم میں سے اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے. اگر اگر ہر فیلڈ میں ہم ماہر نہیں ہو سکتے تو کوئی بندہ خاص طور پہ قبر پرستی کے حوالے سے مہارت حاصل کرے، کوئی شیعہ حضرات کو صحیح عقائد کی طرف لانے کے لیے اس میں مہارت حاصل کرے، کوئی قادیانیوں کو قائل کرنے کے لیے مہارت حاصل کرے. اس طرح کے ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے. ان کے عقائد کا تعارف، ان کے شبہات کا ازالہ، ان کے سوالات اور اعتراضات کا جواب،
اور اس طرح کی چیزیں کہ ہمارے آس پاس جو لوگ بستے ہیں اور ہمیں پتہ ہے فور شور کہ ان کے عقائد درست نہیں ہے، ان کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. پھر اسی طرح یہ جو تبلیغی جماعت کا منہج ہے کہ لوگوں کو بے دینی والی زندگی سے دینداری والی زندگی میں لانا، یہ بھی ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے اور راستہ ہے. اور اس کے لیے خاص طور پہ بھی جو اسکول کالجز کو ٹارگٹ کیے ہوئے بہت ساری تنظیموں نے، جیسے یوتھ کلب ہے، البرہان والے ہیں، یا آپ لوگوں کا اپنا ادارہ ہے مرکز نور ہے، اس میں مغیرہ صاحب ہیں، اور بھی اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس معاملے میں اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان کا دست و بازو بنائے، اور ہم بھی اپنی زندگی کا اور اپنے علم کا اور اپنی جو بھی اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کا ایک حصہ ان چیزوں کے اندر صرف کریں. اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. تو یہ تین چیزیں تھیں. تدریس کہ دین کا علم بھی پڑھنا پڑھانا ہے، عربی بھی سیکھنی سکھانی ہے، فرائض بھی پڑھنے ہیں، فقہ بھی پڑھنی ہے، حدیث بھی پڑھنی ہے، تفسیر بھی پڑھنی ہے، اصول حدیث اصول تفسیر بھی پڑھنے ہیں. یہ چیزیں بھی اہم ہیں. اسی طرح اسلامک فائنانس بھی پڑھنی ہے، اسلامک اکنامکس بھی پڑھنی ہے، اسلام کا ریاستی نظام بھی پڑھنا ہے، اسلام کا عدالتی نظام بھی پڑھنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو ڈیویٹڈ ہیں، آلریڈی دور ہے دین سے، ان کو قریب لانے کی بھی فکر کرنی ہے. کیونکہ دین پڑھنے تو وہی آئے گا جو خود دیندار ہے، جس کے اندر تڑپ ہے. لیکن اکثریت تو ایسے مسلمانوں کی ہے ہمارے آس پاس جن میں طلب ہی نہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے ایسے مسلمان ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں نا کتنا بڑا میدان ہے کہ آپ دنیا میں ہر جگہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اس وقت. اور دنیا میں اس وقت تقریباً 6 ارب سے زیادہ، 6.5 ارب یا 6.25 ارب ایسے لوگ ہیں جو جن کو اسلام کا تعارف ہی نہیں. نام سنا ہے اور اسلام کے بارے میں پروپوگنڈا سنا ہے، لیکن وہ بیچارے خود یورپ کے اندر لوگوں کی کتابیں لٹریچر پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں. وہاں پہ تنظیمات ہیں الحمدللہ، علماء ہیں، اسکالرز ہیں جو بہت کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارا بھی حصہ پڑ جائے تو ہمارے لیے ہی سعادت ہے نا. کوئی اس میں میں اب حیران ہوں، میں بلکہ حیران ہوا، آپ بھی حیران ہوں گے. میں بڑا متاثر ہوا ایک شخص سے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر نا بنیادی طور پہ اسلامی عقائد کو چیلنج اگر تاریخ میں کسی آئیڈیالوجی جی نے کیا تھا نا، تو وہ گریک فلسفی تھی. گریک فلسفی کا جب ترجمہ ہوا عربی کے اندر تو بہت ساری کلامی بحثیں چھڑ گئیں، اور ان کی بنیاد کے اوپر معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، بہت سارے فرقے بن گئے کہ وہ اسلامک جو کریڈ تھی، ہمارا جو عقیدہ تھا، اس کو فلسفے کی روح سے دیکھتے تھے اور فلسفیانہ سوال اٹھاتے تھے. تو ان کو رد کرنے کے لیے پھر ماتوریدیہ آئے، اشاعرہ آئے، سلفیہ آئے، اور پھر ماتوریدیہ اشاعرہ مزید آگے بگڑ گئے، وہ بالکل ہی عقل کے پیرو ہو گئے. تو اتنا بڑا فتنہ فلسفے نے کھڑا کیا. اب اس دور کے اندر فلسفہ جو فتنہ کھڑا کر رہا ہے وہ سائنس کر رہی ہے کہ لوگ سائنس کو بنیاد بنا کے، یا سائنٹیفک ازمپشن، سائنٹیفک تھیوریز کو بنیاد بنا کے لوگوں کو ایتھیزم کی طرف بلا رہے ہیں، ایتھیزم کی طرف قائل کر رہے ہیں. اور اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، جس طرح سے یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں، یہ بڑا خطرہ ہے اس بات کا کہ اگلے 10-15 سال میں یہ بلا بڑھ جائے گی. کیونکہ ابھی ہمارے یہاں ہر اسکول کالج میں بگ بینگ تھیوری بھی پڑھائی جاتی ہے، ایولیوشن کی تھیوری بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس چیز کو ریلیٹ کرنا شروع کر دی ہے تھیز لوگوں نے اپنے اپنے عقائد کے ساتھ کہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی وجود پہ اور کائنات کی تخلیق کے خالق ہونے پہ، اللہ تعالیٰ کے کائنات کے خالق ہونے کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں. تو یہ شبہات جو ہیں بچوں کے دماغوں میں ڈالنا شروع کر دیے گئے ہیں. تو میں جس بات پہ حیران ہوا وہ یہ تھی کہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں ڈینیل حقیقت جو، امید ہے آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا. نہیں سنا تو میں ان کا تعارف ہی کرانا چاہ رہا ہوں کہ ڈینیل حقیقت جو ہیں یہ ہارورڈ سے انہوں نے بی ایس کی ہے فزکس میں، اور ایم ایس کی ہے فلسفی میں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے، یہ پہلے تھے ایران سے، شیعہ فیملی سے ان کا تعلق تھا، سیکولر سی فیملی تھی. ہارورڈ میں پڑھے، پھر اللہ نے ان کو دین کی طرف بلایا، دین کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو لے کے آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب اس وقت ان کا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے مسلم اسکیپٹک کے نام سے، ان کی ویب سائٹ بھی ہے، اور بڑے ان کے زبردست ڈبیٹس وغیرہ ہیں. تو میں وہ ان کی جب میں نے چیزیں پڑھی، اور اب تو کافی عرصہ ہو گیا ان سے تعارف ہے، لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ جو کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ون آف دا موسٹ ان اپولوجیٹک اسٹانچ آئیڈیولوجیکل مسلم اراؤنڈ ان دس ایرا، جو ٹھوک کے لبرلزم اور سیکولرزم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ہے ایاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کہ کہاں فزکس، کہاں فلسفہ، کہاں ہارورڈ یونیورسٹی، اور کہاں دین کا ایسا دفاع. اور یہاں پہ لاکھوں مدارس ہیں، اور ہمیں عام طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس دور کے مسائل کیا ہیں. ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کے بچے کے جو سوالات ہیں وہ کیا ہیں، اس کو کہاں سے
وہ دین سے دور ہوتا ہے، کون سا وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ اس کو دین کے حوالے سے تشکیک اس کے دل میں آتی ہے، اس کو کیا آئیڈیالوجیز اس کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہیں، اور ہم نے اس کی ہیلپ کس طرح سے کرنی۔ تو آپ کو دیکھیں کہ یہ جو ہومیوپیتھک ہے یا جو حکمت ہے، اس کا وہ اس لیے آبسلیٹ ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے زمانے کے اور وقت کے ساتھ ساتھ نئی آنے والے امراض کو ٹیکل کرنے کے لیے اپنے اندر جدت نہیں لائے۔ اور ایلوپیتھک والوں نے بے شک وہ لوٹتے ہی ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ ہم اس دوائی اس یعنی جو بھی بیماری نہیں آتی ہے اس کے لیے دوائی بنانے کی کھوج میں لگ جاتے ہیں، اس کے لیے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے لیبورٹریز بنائی ہوئی ہیں، اس کے لیے بے شک وہ کما ہی رہے ہیں، بے شک وہ یعنی بزنس پرپز کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں سارا کچھ، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے ہاں ایک فکر ہوتی ہے کہ انہوں نے جو بھی ڈیمانڈ ہے مریضوں کی اس کو کوپ کرنا ہے، تو وہ اب تک زندہ ہیں اور فلرش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو ہومیوپیتھک مرتی نظر آ رہی ہے، حکمت مرتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اسی طرح ہمارے یہاں اللہ معاف کرے بچے دور ہو جائیں گے دیندار طبقے سے، اسکول کالجز یونیورسٹی تو نہ ہم نے بند کرانے ہیں نہ ہم کرا سکتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسکولوں کا کالجز کا یونیورسٹی کا ماحول اچھا ہو جائے، وہاں سے بھی مومن نکلیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی جو مین پاور ہے اس کو انکریز کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے لیے ان کے خیالات سے روشناس ہونا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو میں نے یہ تو یعنی مور لیس پچھلے ہی سبق کا خلاصہ میں گزارش کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے جو کچھ میں نے گزارشات کی ہیں، اس میں اگر آپ کو کوئی سوال ہو یا آپ کوئی ایڈ کرنا چاہیں چیز تو آپ لوگ کائنڈلی کریں، اس کے بعد پھر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اور محترم ساری نصیحتوں کے ساتھ دعا بھی کیا کریں ہمارے لیے۔ بھائی دعا کا تو میں خود بھی محتاج ہوں، اور دوسرا میں نے یہ جو بات کر رہا تھا نا، اگر آپ کے پاس نہیں ہے، میری خواہش ہے میں یہ کتاب شیئر کرتا ہوں آپ کے گروپ میں، جو اناؤنسمنٹ والا گروپ ہے اسی میں ڈال دیتا ہوں، یہ ڈینیل حقیقت جو کی کتاب ہے دا ماڈرنسٹ مینیز کے نام سے۔ تو آپ میں سے جو اکثر ہی میرے خیال ہے انگریزی وغیرہ پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ وہ میں کتاب وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کائنڈلی وہ کتاب بھی دیکھیے گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے یعنی ایسے ٹاپکس نہیں ہیں کہ جن کا ہمارے معاشرے سے، ہمارے ماحول سے یا ہماری سوسائٹی کے اندر جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہم بھی ہمارے سامنے بھی آئیں گے، اور بعض دفعہ ہم لوگ اس کے اندر بڑا ایک معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم ایسا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ اوفینڈ نہ ہو، لیکن کس طرح سے ان سارے ٹاپکس کو انہوں نے جو ہے ایڈریس کیا ہے، مجھے بڑا اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو میں یہ آپ کے گروپ میں ڈال رہا ہوں، صرف یہ مطلب اس کا سلیبس سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ایک مفید کتاب ہے، تو میری خواہش ہے کہ آپ تک بھی پہنچ جائے، تو یہ میں ڈال دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، تو سکلز کے حوالے سے اور انٹینشن کے حوالے سے اور فکر مندی کے حوالے سے، ان تینوں جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو مناسب ہیں، یا یہ تینوں جو آپ یہ کہہ لیں ذمہ داریاں ہیں ایک استاد کی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ نے تدریس بھی کرنی ہے انشاءاللہ، آپ نے تبلیغ بھی کرنی ہے، اور آپ نے تزکیہ بھی کرنا ہے اپنا بھی، اور پھر آگے انشاءاللہ دوسروں کو بھی اس طرف گائڈ کرنا ہے۔ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود رول ماڈل تھے۔ یہ بڑا کریٹیکل ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل اپنا محاسبہ، تجدید نیت، اصلاح، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی صحبت دے کہ جو ہمیں ایسے اساتذہ، ایسے گائیڈ میسر رہے ہیں کہ جو ہمیں انکریج کرتے رہیں، اور ہم بھی اخلاص نیت کے ساتھ اس طرف مائل رہیں، کیونکہ یہ جو سبحان اللہ صحابہ کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے، کبھی کسی کو ملتے تھے نا، کوئی وقت ہوتا تھا ان کے پاس، تو کیا کہتے تھے کہ تعال نؤمن ساعتن، او بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے ایمان میں اضافہ کر لیں۔ پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی نصیحت کرو، پھر وہ دوسرا کہتا تھا مجھے کوئی نصیحت کرو، پھر وہ پوچھتا تھا کیف کیف صلاتکم، کیف ایمانکم، کیف قیامکم، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے تمہاری نماز کیسی ہے، تمہارا ایمان کیسا ہے، تمہارا تہجد کیسی چل رہی۔ تو چونکہ وہ ان کا زندگی کا مقصد ہی اللہ کا قرب تھا، اور اللہ کی رضا تھی، اور جنت تھی، اور دین کا زندگی میں آنا تھا، اور دین کی تبلیغ تھی، دین کی اشاعت تھی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، تو ان کے سوال بھی یہ تھے۔ ہم پوچھتے ہیں جی اور کہ کاروبار کیسا چل رہا ہے، یا صحت کیسی ہے، یا بچے کیسے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کا محور یہ بنایا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی اس طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی صحبت مل جائے جس میں ہم ایک دوسرے کو ترغیب دیتے رہیں، تقوی کی ترغیب دیں، اصلاح کی ترغیب دیں، عبادت کی کثرت کی ترغیب دیں، ذکر اذکار کی ترغیب دیں،
اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ ہم نے اس علم کو اپنے پاس نہیں رکھنا، اب اس علم کے ذریعے ہم نے اللہ کا دین اور اس کا نور جو ہے عام کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جس طرح بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے شریک ہونا ہے ضرور انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس میں اللہ تعالیٰ اب یہ جو رول ماڈل بننا ہے نا جی، یہ اللہ معاف کرے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ ہر مسلمان کی یہ دعا ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے عباد الرحمن کا جو رکوع ہے وہ پڑھا ہوگا، سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا، تفسیر میں پڑھا ہوگا مجھے امید ہے۔ دراصل ہم نے وہاں سے اسکپ کیا تھا، اچھا ویسے چلیں، میں ایسا کرتا ویسے ہوں آپ پہلے کو، پہلے پڑھا ہوا ہے، چلیں پہلے پڑھا الحمدللہ ہوا میں نا تھوڑا مختصر سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اور اس سے پھر ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ٹاپک کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار نا قرآن پاک میں جب انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، نیک ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، یا نیک صفات کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن مقصود ہوتی ہے۔ جس طرح جو والدین اپنے بچوں کو کوئی خاص فیلڈ میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ اس حوالے سے اس فیلڈ کے ہیروز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں میرا بچہ سائنٹسٹ بنے، تو اس کو سائنٹسٹ کے اوپر کتابیں لا کے دیتے ہیں، سائنس کے اوپر کتابیں لا کے دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی چاہتا ہے میرا بچہ اسپورٹس مین بنے، تو سارے اسپورٹس مین جتنے اسپورٹس آئیکنز ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کی کارنامے بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، اسپورٹس کھلاتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اسی طرح کوئی بندہ اپنے بچوں کو سیاست میں لے جانا چاہتا ہے، تو وہ اس حوالے سے ان کو یعنی ان کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے بچوں کو بزنس میں لانا چاہتا ہے، تو وہ بزنس کے اندر ان کو انٹرسٹ ان کا ڈیولپ کرنے کے لیے ساتھ آفس لے جانا، اس کے پرکس بتانا، بزنس کے گر سکھانا، اس کو ڈسکس کرنا، ان کو کوئی ذمہ داری دینا، اس طرح سے وہ اپنے ساتھ بزنس میں لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میں آپ کو سچی بتاؤں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت داعی بن جائے، ساری امت داعی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بارہا کہا ہے قرآن میں۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بھائی ہارون کو بھی یہ کام دے دو، جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، سورۃ طٰہٰ کا دوسرا رکوع ہے، تو پہلے تو حضرت موسیٰ ہچکچائے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ یہ معجزات لیں اور جائیں موسیٰ کی طرف۔ تو اس وقت پھر انہوں نے دعا کیا کی؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ مجھے شرح صدر کر دے، یعنی یہ مجھے کام سمجھ آ جائے، اور ویسر لی امری، اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تاکہ لوگوں کو میری بات تو سمجھ آئے۔ یعنی یہ توتلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو صرف قبولیت ہے اللہ کے ہاں، قابلیت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توتلے تھے، اور تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ گفتگو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کی۔ تو یفقہ قولی نے دعا کی کہ اللہ میری زبان کی لکنت کھول دے کہ انہیں میری بات تو سمجھ آئے۔ اور پھر آگے سے کیا کہا؟ یفقہ قولی وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر کے اندر سے مجھے ایک معاون دے دے۔ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون جو ہے، اشدد بھی ازری و اشرک فی امری، اس کی طرف سے اس کے ساتھ میری کمر مضبوط فرما، اور میرے کام میں اس کو شریک کر دے۔ پھر آگے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری مل کے زیادہ تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے زیادہ یاد کریں مل کے، انک کنت بنا بصیرا، تو میرے حال سے باخبر ہے۔ تو آگے جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ دعا مکمل کی اور اپنے بھائی ہارون کے لیے یہ نبوی کام مانگا، یہ تو نہیں کہا نا کہ ان کو نبی بنا دے، یہ کہا کہ ان کو میرے کام میں میرا شریک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اب یہ اس پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں قال لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جا موسیٰ یہ سوال بھی تیرا میں نے مان لیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، آج ایک اور احسان تجھ پہ کر دیا۔ اور پھر پیدائش سے پہلے کے جتنے احسان تھے وہ سارے یاد کرائے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، تجھے پتہ ہے تیری پیدائش سے پہلے تیری ماں کو، تیری والدہ کے پاس ہم نے وہی کی تھی۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّكَ، میں نے اسے کہا تھا کہ اس کو جب یہ پیدا ہو تو اس کو پیدا ہوتے ہی ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا، پھر دریا میں تجھے بچایا، پھر دریا سے تجھے نکالا میرے اور تیرے دشمن فرعون نے، اس کے لشکر اس کے دربار میں تجھے لے گیا، پھر تجھے تیری ماں سے بھی ملا دیا تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی رہے، پھر تجھے وہاں پہ جب سارے بنی اسرائیل کے بچے فوت ہو رہے تھے تو تیری میں نے حفاظت کی، پھر تو نے ایک بندے کو مار دیا، پھر تیری وہاں سے جان بچائی، پھر تجھے شعیب علیہ السلام کی صحبت دی، پھر اس کے بعد تجھے نبوت دی، سب کچھ دیا، اب تو کہتا ہے کہ تیرے بھائی کو بھی نبی بنا دوں، جا بنا دی۔ یعنی اتنے احسان جتلائے، حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ اللہ نے ہارون کو بھی بنانا ہے، اللہ کو تو سب پتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات دوبارہ کی۔
اب یہ فرق دیکھ رہے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت کے بارے میں کیا فرمایا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت کے ساتھ مبنی بر علم ادلہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہ میرا بھی کام ہے اور میرے تمام متبعین کا یہی کام ہے. تو اب یہ سبحان اللہ، کیا اللہ کی نظروں میں محبت ہے، اللہ کی نظروں میں شان ہے اس امت کی. اور جو حضور کو ڈائریکٹلی جو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا تھا، رول ماڈل بنایا تھا. اور یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ نہیں ہے، پچھلے انبیاء کا بھی یہی طرز تھا کہ وہ کیا کہتے تھے؟ فاتقوا اللہ واطیعونی، کہ اللہ سے ڈرو اور مجھے فالو کرو، میری اطاعت کرو. یعنی تم نے وہ کرنا ہے جو میں کرتا ہوں، تم نے وہ کرنا ہے جو میں کہتا ہوں، تم نے عبادت کرنی ویسے کرنی ہے جیسے میں کر کے دکھاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. یا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنا حج کا طریقہ سیکھ لو. تو پورے دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا. اب دین کی جتنی تعلیمات ہیں، یعنی عقائد ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا عقائد کی انفارمیشن تو ہم کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کتاب میں لکھے ہوئے عقائد ہوں تو اس کی بنیاد پہ کوئی جنت میں تو نہیں جائے گا نا. میرے پاس اگر ایمانیات کی، عقائد کی کتاب پڑھی ہوئی، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پڑھا ہے، تو قرآن گھر میں پڑھا ہو اس سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے. قرآن کو ہم پڑھ بھی لیں، اس پہ یقین نہ ہو تب بھی ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اور قرآن کے پاک کے احکام ہم جان لیں اور ہم کہیں کہ ہاں واقعی یہ کام کرنا بھی ہے، اور کرنے کی کوشش نہ کریں، پریکٹیکلی اس چیز کو پریکٹس میں نہ لائیں، سود کو نہ چھوڑیں، گناہ کو نہ چھوڑیں، بد نظری کو نہ چھوڑیں، اور اللہ معاف کرے شرک و بدعات کو نہ چھوڑیں، تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے. تو پریکٹیکلی ان چیزوں کو، دین کو اپنی زندگی میں لانا، جو اللہ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کوشش بڑی ضروری ہے. کہ الحمدللہ دین کا علم میں نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے، آپ حضرات نے بھی اتنے عرصے میں پڑھا ہے، لیکن صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے. بلکہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ پڑھ لینا باعث سوال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت والے دن ابن آدم کے پاؤں نہیں ہلیں گے اس کی جگہ سے جب تک 5 سوال نہ ہو جائیں. عن عمر فیما افناہ، کہ زندگی کن کاموں میں گزار دی. عن شباب فیما ابلاہ، جوانی کن کاموں میں ختم کر دی. عن مال من این اکتسب وفیما انفق، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. وعن علم ماذا عمل بما علم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا. تو اب اگر ہمارا علم زیادہ ہے اور عمل کم ہے تو ہمارا خطرہ بھی زیادہ ہے اس بندے کے مقابلے میں جس کا علم کم ہے. کیونکہ سوال یہ ہونا ہے کہ جو علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا. اب علم ڈھیر ہے ماشاء اللہ، تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہے، حدیث شریف بھی پڑھی ہوئی ہے، عربی بھی آ گئی ہے، تفسیر سیرت بھی پڑھ لی ہے، اور اتنی سارے دین کی علوم پڑھ لی ہیں الحمدللہ. تو اب اسی مقدار سے سوال ہوگا کہ جو علم تھا اس پہ کیا عمل کیا. تو اب تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ تو علم دینا تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نارمل سی نعمتیں دی، ہمیں اللہ نے مسلمان بھی بنایا، پھر دین کا علم بھی دے دیا. یعنی ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے احسانات کی حد کر دی. اس سے بڑی نعمت تو اس دور میں ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا امتی بھی بنایا اور دین کا صحیح علم بھی دے دیا. الحمدللہ عقائد بھی درست ہے ہمارے الحمدللہ. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے سنت کیا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اتباع رسول کا معنی کیا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں دین کا علم مل گیا. لیکن اب سوال ہوگا کہ عمل کتنا ہے، اور کیا اس علم کی وجہ سے تواضع آئی یا تکبر آیا. اس علم کو ہم نے کیری کس طرح سے کیا ہے، اس علم کا ہم نے آمین یا رب، اس علم کا ہم پہ اثر کیا ہوا ہے. تو اب یہ جو ہے نا، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ مختلف جگہوں پہ اپنے پیارے بندوں کی صفات بیان کی. تو ان صفات کو اپنانا، ان صفات کو اپنی زندگی میں اب داخل کرنے کی کوشش کرنا، ان صفات کو اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کرنا. اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم موٹیویٹڈ رہیں، پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک ایک کر کے پہلے اپنی خامیوں کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ اب تک میں نے کون سا گناہ نہیں چھوڑا، اب تک میں نے کون سے فرائض پورا نہیں کیے،
ان کی لسٹ بنائیں کہ کون سے گناہ ہیں جن میں میں کبھی کبھی ملوث ہو جاتا ہوں یا ہو جاتی ہوں، اور کون سے وہ ایسے اللہ کے حکم ہیں جو میں اب تک پورا کرنے میں سستی کرتا ہوں یا سستی کرتی ہوں۔ اس کے بعد پھر لسٹ بنائیں کہ کون سے وہ مکروہات ہیں، کون سے وہ فضول کام ہے جس میں میرا وقت ضائع ہوتا ہے، اور پھر لسٹ بنائیں کہ کون سے وہ سنتیں ہیں جو میری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتے تھے، جاگتے ہی ہوئے مسواک کرتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ ہم کتنی مسواک کرتے ہیں یہ سوچنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بہت زیادہ کھانے سے منع فرماتے تھے۔ اب میں اللہ معاف کرے اتنا میرا وزن ہے، اب یہ بات کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن حضور کا حکم کیا ہے کہ یکفی لابن آدم لقیمۃ یقمن به صلبہ، بنی آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ فإن كان لا بد، اگر کھانا ہی ہے تو فثلث للطعام وثلث للنفس وثلث للشراب، كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ایک تہائی حصہ میدے کا جو ہے کھانے کے لیے ہو، ایک تہائی مشروب کے لیے ہو، اور ایک تہائی خالی ہو ہوا کے لیے۔ تو اب یہ ساری عادتیں جو ہیں، صفائی کا اہتمام، صاف ستھرا رہنا، سلام میں پہل کرنا، مسکرا کے ملنا، اور دل کو پاک کرتے رہنا، اپنی اصلاح۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی نا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جی کی تھی۔ تو اپنے تزکیے کے حوالے سے فکر مند رہنا۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کسی کا بغض تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، ہم غیبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کوئی ایسا ہے جس کو ہم نے آج تک معاف نہیں کیا؟ تو یہ ساری چیزیں، پھر کیا میں عالم یا عالمہ بننے کے بعد بھی باقی بہوؤں جیسی ہوں، یا میں باقی ساسوں جیسی ہوں، یا میں باقی بیٹوں بیٹیوں جیسی ہوں، یا بیٹوں جیسا ہوں؟ میرے علم کی وجہ سے میرے رویے میں بہتری آنی چاہیے نا، بحیثیت بیٹا، بحیثیت خامن، بحیثیت باپ۔ اگر نہیں آ رہی تو پھر سوچے اپنے آپ سے، کہیں اللہ معاف کرے، ہمارے ایک یونیورسٹی میں ایک صاحب ہیں، ان کی بیٹی جدھر اس کی شادی ہوئی ہے، یعنی اس کی ساس جو ہے وہ ایک بڑے مشہور مدرسے کی معلمہ ہے، اور اچھی خاصی مشہور معلمہ ہے، لیکن وہ جو بیچارے نے اپنے بتایا کہ جو اس کی ساس کرتی ہے بہو کے ساتھ، مجھے شرم آ گئی کہ میں سوچ رہا تھا یہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ علماء کے بارے میں اس کی کیا رائے قائم ہو رہی ہوگی۔ تو علم حاصل کر لینا، تقریر کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، تقریر کا فن بھی اللہ سکھاتا ہے، علم بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اب ہماری آزمائش شروع ہوتی ہے کہ ہم نے اس علم کے ساتھ کیا کیا، اس علم کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی ہے، یہ آئی بھی کہ نہیں آئی۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیکھیں 4 کتابیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، نصاب کم دیا، اور نبی 1,24,000 بھیجے۔ بلکہ لوگوں نے نا، مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ کوئی کیوں نہیں بھیجتا، اگر اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور وہی دے کے چلا جاتا ہے تو فرشتے خود ہی آئیں اور ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتے۔ یہاں پہ انسان بستے ہیں تو اللہ نے انسانوں کو ہی رول ماڈل بنا کے بھیجا، تاکہ وہ دیکھیں کہ پھر ان انبیاء کو بھوک بھی لگتی ہے، ان کو پیاس بھی لگتی ہے، ان کی ضرورتیں بھی ہیں، ان کی زندگیوں میں دکھ بھی ہیں، ان کے غم بھی ہیں، اس کے باوجود ان کے ہاں ناشکری نہیں ہے، ان کے ہاں حرام کا تصور نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، بے چینی بے صبری نہیں ہے، دین کی رغبت ہے، دین کے لیے قربانی ہے، دین کا شوق ہے۔ یعنی آپ تصور کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو آزمائشیں ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص کی زندگی میں اتنی آزمائشیں جمع ہوں۔ یعنی والد صاحب نہیں ہے پیدائش سے پہلے، 6 سال کی عمر میں۔ جی بہن آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد، میں اسی نقطے کے حوالے سے کہنا چاہ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم نئے نئے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگ تھوڑا سا پڑھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے، بہت تلخ رویہ ہو جاتا ہے ان کا، یا تو اگر شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ اس کا رویہ تلخ ہو جاتا ہے، یا اگر بیوی ہے تو شوہر کو جیسے سکھانے والی بن کے اس کا رویہ تلخ ہو جاتا ہے، یا بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے تو پھر وہ دوسرے کے ساتھ
اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری سختی جو ہے نا سامنے والے پہ کرنی ہے. اور پھر وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے، وہ یتیم بھی تھے، ان کی زندگی میں انہوں نے کتنے دکھ دیکھے ہیں لیکن وہ تلخ کبھی نہیں ہوئے. ہر ممکن طریقے سے وہ دوسروں کے لیے بہت نرم ان کا رویہ تھا. ہمارا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ساری سختی ساری عظیمت دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ عموماً ہمارے معاشرے میں یہی دیکھتے ہیں کہ جو تھوڑا سا بھی دین کی طرف آ رہا ہے وہ بہت زیادہ سخت رویہ ہوتا ہے اس کا لوگوں کے ساتھ. تو اس کو کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہن اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نا مجھے نقطے پہ لے آئی ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا لیکن شاید مجھے وقت لگ جاتا. تو میں آپ کے سوال کو ایڈریس کرتا ہوں تو بات انشاءاللہ آ جائے گی. دیکھیں، اگر آپ رول ماڈل بننا چاہتے ہیں یا آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں ان اوے کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لیڈ کرنا ہے، یعنی لیڈر ایسا نہیں، سیاسی لیڈر کی بات نہیں کر رہا میں، یعنی آپ نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا ہے، یعنی ایک طرح سے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریز بھی کیا ہے اور راز بتا دیے قرآن پاک میں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اب یہ آئے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ سنیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں. لنتا یعنی لین ہو گئے، بالکل نرم ہو گئے، لینینٹ ہو گئے. یہ انگریزی اور عربی کا ایک جیسا ہی لفظ ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ترشرو ہوتے، اگر آپ روڈ ہوتے، اگر آپ ہارش ہوتے، اگر آپ سخت زبانی کرتے، اگر آپ تھوڑا سا سختی سے پیش آتے، غلیظ القلبی، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، اس میں نرمی نہ ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. یعنی آپ رسول اللہ بھی ہوتے اور ان کا آپ پہ ایمان بھی ہوتا، لیکن اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. یہ صحابہ آپ کے پاس اس طرح آ کے نہ بیٹھتے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے نا. وہ بھی کوئی بھی بےزتی کروانے تو کہیں نہیں جاتا، کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ میں جاؤں اور اگلا بندہ مجھے سنا دے. تو یہ اللہ کا کرم ہوا کہ آپ نرم ہو گئے، اسی وجہ سے یہ لوگ اب آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ چھٹ جاتے، یہ بھاگ جاتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب فاعف عنہم، بس ان کو معاف کرتے رہیں. واستغفر لہم، یعنی یہ غلطیاں بھی کریں گے، آپ کے شاگرد ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، آپ اگر استاد ہیں تو آپ کے شاگرد ہوں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں تو بے شک بچے ہوں، بچے ہوں، شاگرد ہوں، بہن بھائی ہوں، چھوٹے بہن بھائی ہوں، ملازم ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاعف عنہم. اگر آپ نے دین کی طرف لیڈ کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. سب سے پہلے معاف کرنا ہے. اور کتنا معاف کرنا ہے؟ جتنا آپ اللہ سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف کرتا رہے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کرنی ہے، یعنی ان کے حوالے سے کنسرنڈ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے اس میں ان کا ذکر کرنا ہے، ان کے لیے استغفار کرنی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو ذمہ دار بنانے کے لیے ان سے مشورہ کرنا ہے. یعنی آپ تصور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وحی آ رہی ہے ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے، قرآن نازل ہو رہا ہے، جبریل امین آ رہے ہیں، صحابہ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ ان میں اکثر امی ہیں. اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، ان سے مشورہ لیں. اللہ اپنے ہوتے ہوئے، اپنی تعلیمات کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ مشورہ کریں صحابہ سے. تو ہمیں کتنی احتیاج ہے مشورہ کرنے کی. وشاورہم فی الامر فاذا عزمت، جب آپ لوگ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں، یعنی آپ لوگ سب مل کے کسی کام کا عزم کر لیں، پھر فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا. ہمارے ہاں یہ رویہ نہیں ہے. ایک تو نقصان یہ ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا علم حاصل کر کے نا علامہ بن جاتے ہیں، اور ہمارے دل میں وہ شیطان لا کے ڈالتا ہے کہ بھائی واہ جی واہ، قرآن بھی پڑھ لیا، حدیث بھی پڑھ لی، تفسیر بھی پڑھ لی، بخاری شریف بھی پڑھ لی، عربی بھی آ گئی، تو جناب سیرت بھی پڑھ لی، تو پیچھے کی رہ گیا؟ بس ہم تو نبیوں کے وارث بن گئے. اب تو جناب نبی تو کوئی آنا نہیں ہے، اب تو علماء ہی آنے ہیں، اور ہم علماء ہیں اب. اور اب جس کو دل کرتا ہے کافر کہہ دیں گے، جس کو دل کرتا ہے مسلمان کہہ دیں گے، جس کو دل کرتا ہے بے عزت کر دیں گے، اور اگلے بندے کو کے اوپر فرض ہے کہ وہ علماء کی عزت کرے. تو اس طرح تو عزت نہیں ہوتی نا. ہمیں بھی وہ اخلاق اپنانے ہوں گے، ہمیں بھی وہ تعلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی میں زندہ کرنی ہوں گی جس کی وجہ سے ہماری عزت ہو. کیونکہ یہ جو عزت ہوتی ہے دنیا اور آخرت کا جو ریوارڈ ہے نا، یہ اعمال کا ثمرہ ہے. ایمان اور اعمال کا ثمرہ ہے دنیا اور آخرت کا ریوارڈ. تو ایمان بھی چاہیے اور عمل بھی چاہیے، اور یہ علم جو ہے نہ بذات ہی ایمان ہے نہ بذات ہی عمل ہے، یہ اس کا راستہ ہے.
تو ایمان کے لیے یعنی جو معلومات ہم نے سیکھی ہیں کتابوں میں، اس کو دل میں بٹھانے کے لیے وہ بھی محنت ہے کہ جو اللہ کے بارے میں ہماری انفارمیشن ہے وہ ہمارا ایمان بن جائے، وہ غیر متزلزل یقین بن جائے۔ جب اعراب نے آ کے کہا حضور کو کہ قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ ان کو کیا کہیں؟ قل لم تؤمنوا، کہو کہ ابھی تو ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان دلوں میں نہیں گیا۔ کیسے جائے گا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ یہ دیکھیں ایک اور میں مثال دیتا ہوں، بچوں کو کیا حکم ہے والدین کے حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو، والدین کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو، اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان پہ ویسے رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے حوالے سے اللہ نے ایسا ہی حکم دیا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے پروں کو بچھا دیجئے اپنی اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے۔ اور ہر استاد کو، ہر معلم کو ایسا ہی ہونا پڑے گا، ہر والد کو اگر وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا چاہتا ہے، ہر والدہ کو، ہر معلمہ کو، ہر مبلغ کو، ہر مبلغہ کو اتنا ہی تواضع اپنے اندر لانا ہوگا۔ اور ساتھ اللہ نے کہا دعا بھی کریں ان کے لیے، وصلی علیہم ان صلاتک سکن اللہ، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ جو پہلے آیت میں نے پڑھی اس میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور ان سے مشورہ لیں۔ کتنی عزت دینی پڑی کہ جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس سے مشورہ لینا۔ تو اب یہ مرے گا نا جو تکبر کا بت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ یہ ہوتا ہے، یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم کیوں دین کے طالب علم کیوں اس طرح سے ترش ہو جاتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جلدی نئی نئی گناہوں کی نحوست سمجھ آئی ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ خود بھی کر رہا ہوتا ہے تو اسے نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کتنی بری چیز ہے، جیسے ہی اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو اب نیکیوں کی محبت اور گناہ کی نفرت اس کے دل میں ایک دفعہ آتی ہے، تو شیطان اسی کو مینپولیٹ کرتا ہے کہ وہ گناہ کی نفرت کو گناہ گار کی نفرت میں بدلنا چاہتا ہے، اور گناہ کی نفرت کو وہ گناہ گار کی حقارت میں بدلنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سارے گناہ گار تو ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کو یہ کہو ان کو وہ کہو۔ اگر اس چیز کے اوپر انسان قابو نہ کرے تو پھر منہج یہ بن جاتا ہے، یہ کافر، وہ مشرک، یہ کافر، یہ بدعتی۔ اب آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، مرزا جیلمی کا کتنا علم ہے، مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کتنا مطالعہ ہے، کتنے علماء سے فائدہ اس نے اٹھایا ہے، لیکن بس وہ منہج بن گیا ہے کہ لوگوں کو بے عزت کرنا ہے، تو اس نے نہ صحابہ کو چھوڑا ہے، نہ ائمہ حدیث کو چھوڑا ہے، نہ ائمہ فقہ کو چھوڑا ہے، نہ خانہ کعبہ کے ائمہ کو چھوڑا ہے، نہ آج کے دور کے کسی عالم کو چھوڑا ہے۔ حالانکہ بہت ساری باتیں اس کی ٹھیک ہیں، لیکن وہ منہج جو تھا، جو تکبر والا منہج تھا، جو دوسروں کی حقارت تھی اور اپنے آپ کو بڑی تر خان سمجھنا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ مشہور ہو گیا یوٹیوب کی وجہ سے۔ اب یہ شہرت جو ہے یہ ساتھ تکبر کے اندر چار چاند لگا دیتی۔ اور پھر اس کا جو تقوی تھا کہ اس نے مال اسباب زیادہ نہیں بنائے، وہ اس کی وجہ سے شیطان نے اس کو اور مینپولیٹ کیا کہ تو بھائی ولی کامل ہے، تو مجدد ہے، تو فلاں ہے۔ تو بیڑا غرق کیا ہوا کہ اب وہ بیچارہ با نصیب، ٹھیک فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ادب سیکھنا بھی، بلکہ جو مشائخ تھے نا، جو بڑے بڑے علماء تھے، خاص طور پہ اسلاف کے اندر، امام مالک کے دور میں، عبداللہ بن مبارک کے دور میں، وہ ادب کو زیادہ ضروری سمجھتے تھے علم سے بھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر علم آ گیا ادب نہ ہوا تو یہ علم گمراہ کر دے گا، لیکن اگر ادب آ گیا تو ایٹ لیسٹ اپنے پاس علم نہیں ہوگا تو علماء سے پوچھ کے چل لے گا، گمراہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو تزکیہ ہونا، اپنے عقائد کا درست ہونا، فرائض کا پورا ہونا، یہ نجات دے سکتا ہے، لیکن تکبر ہونا علم کے ساتھ یا زیادہ عبادت کے ساتھ، اور تزکیہ نفس نہ ہو، نیت کی اصلاح نہ ہو، دل میں میل کچیل ہو، نفاق ہو، تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کبھی نہ سمجھے، جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میں کامل ہو گیا، علم میرے پاس ہو گیا مکمل، یا میرا تزکیہ ہو گیا، یا میں متقی ہو گیا، یا میں اللہ کا ولی بن گیا، نعوذ باللہ، جو یہ سمجھتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو شیطان نے قابو کر لیا۔ اب ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں،
امام بخاری کا منہج یہ ہے، آپ نے بخاری شریف پڑھی ہوگی، کہ انہوں نے پوری کتاب کے اندر کسی تابعی کا قول نقل نہیں کیا سوائے ابن ابی ملیکہ کی ایک قول کے۔ پوری کتاب میں امام بخاری نے احادیث نقل کی ہیں یا بعض جگہ پہ آثار صحابہ نقل کی ہیں، ایک قول ہے صرف تابعی کا، وہ یہ ہے کہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ لقیت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکلہم کانوا یخافون علی انفسہم نفاقا، کہ میں 30 صحابہ سے ملا، میں اپنی زندگی میں 30 صحابہ سے ملا، یعنی سوچے کتنا علم حاصل کیا انہوں نے، کہ میں زندگی میں 30 صحابہ سے ملا اور وہ سارے کے سارے اپنے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق نہ ہوں۔ مشہور حدیث ہے، نافق حنظلہ، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے اور پکار پکار کہہ رہے تھے میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ جو کیفیت حضور کی مجلس میں ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں رہتی۔ تو اپنے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنا، اپنے اخلاق پہ نظر رکھو، اپنی اس نیت پہ نظر ہو، اپنے اندر یہ دیکھتے رہنا کہ کتنا متکبر ہوں، کتنی میرے اندر، اب اللہ معاف کرے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری باتوں کے اوپر واہ واہ ہو یا نعرے لگیں یا سبحان اللہ ہو یا مجھے لائکس ملیں یا میری جو ویڈیو ہے اس کے ویوز آئیں، تو اس کا مطلب ہے میرے اندر حب جاہ ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں فیمس ہو جاؤں، مشہور پہ جانا جاؤں، پورے پاکستان کو پتہ لگ جائے جی یہ بڑا اسکالر ہے۔ تو اگر یہ خواہش ہے تو اس کا مطلب ہے اخلاص نہیں ہے۔ ہاں یہ خواہش کرنا اور بات ہے کہ میں کہوں یا اللہ پوری دنیا کے لوگوں کو میرے ذریعے سے مسلمان کر دے، تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن اگر یہ خواہش ہی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں تو پھر کاہے کا علم، کہ کس چیز کی دینداری؟ یعنی ایک بندہ مشہور ہونے کے لیے اگر دین پڑھا رہا ہے تو اس پھر تو سرے سے دین ہے ہی نہیں۔ تو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ بڑا خطرناک راستہ ہے، بڑا مبارک راستہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس راستے کے اندر اگر ہم نے غفلت برت لی اور اپنے عیوب کی طرف سے آنکھیں بند کر لی اور بس لوگوں کی طرف ہی اشارہ کرتے رہے، جو 3 انگلیاں ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں ان کو نہ دیکھا، اپنے گریبان میں نہ جھانکا، تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بس وہ مختصر سا وہ جو سورۃ الفرقان کی کچھ آیات ذکر کر کے نا میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل میں اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ان کے ایمبیشنز کیا ہوتے ہیں، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ایک ایمبیشن بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے گر بتایا کہ یہ کیسے حاصل ہوگا۔ مختصراً میں بتاتا ہوں، پھر کلاس مکمل کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے پیارے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان میں عاجزی ہوتی ہے، ان میں تکبر نہیں ہوتا، اور جاہل جب ان سے بحث کرنا چاہتا ہے، ان کو فضول گفتگو میں الجھانا چاہتا ہے تو وہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے جاہلوں کے ساتھ، فضول بحث و مباحثے کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ پھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور یقین ہوتا ہے چونکہ ان کو جہنم کا، اس لیے اکثر یہ دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ جہنم سے بچانا۔ اور پھر والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور پریکٹیکل لائف میں ان کی عادت ہوتی ہے نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اور ضروری خوبی ہے کہ انصاف، جو بندہ اسراف کرتا ہے وہ پھر خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتا، اور جو کنجوس ہوتا ہے وہ تو اپنے فرائض ہی پورے نہیں کرتا، تو اس نے خیر کے کاموں میں کیا خرچ کرنا ہے، وہ تو مجرم بن جائے گا کہ پیسے ہیں بھی پھر بھی ضرورتیں نہیں پوری کر رہا اپنی اور اپنے متعلقین کی۔ 4 کام نہیں کرتے اللہ کے پیارے بندے، والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر، کبھی بھی شرک نہیں کرتے، کسی اور سے دعا نہیں مانگتے، نہ ولی سے، نہ صحابی سے، نہ اہل بیت سے، نہ پیر سے، نہ قبر سے، نہ کسی حجر سے، نہ کسی اور سے، اور نہ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ قتل کرتے ہیں، اور نہ ولا يزنون، نہ بدکاری کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس نے ایسا کیا وہ برباد ہو گیا، اس کا عذاب بڑھتا جائے گا، مگر جو توبہ کر لے گا، اصلاح کر لے گا اور اپنی زندگی کو ٹھیک کر لے گا، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ چوتھا کام جو نہیں کرتے والذین لا یشهدون الزور، اس کے 2 معنی ہیں، نہ تو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ حرام کی مجالس کے اندر ان کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کا حصہ بنتے ہیں۔ اگر وہاں چلے بھی جائیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، گناہ کی مجلس میں سے گزریں بھی تو اپنا دامن بچا کے نکل جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب اللہ کی آیات سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو گونگے بہرے بن کے نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ پونڈر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے حوالے سے، اس سے موٹیویشن لینے کی کوشش کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاتے ہیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس کے بعد والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون، اب یہ اس آیت پہ میں لا رہا تھا آپ کو
کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک وہ فیملی اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے خاندان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ دنیا جہان کو مسلمان کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ گھر والوں کو تو سوال ہونا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ پاک میرے بیوی بچوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے، کہ ان کی دنیا اور آخرت ایسی ہو کہ یہ خوشی کا باعث ہو میرے لیے. اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ان کو میں گائیڈ کروں نیکی کی طرف. اس کا انتظار نہ کروں کہ کوئی خاتون ہے تو میرا خامد اگر کہے گا تو میں پردہ کروں گی، میرا خامد اگر کہے گا تو میں تہجد پڑھوں گی، بلکہ اللہ مجھے امام بنا دے کہ میں پہل کروں، میں اپنے خامد کو اس کام پہ لگاؤں. اسی طرح خامد چاہے کہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو تہجد پہ لگاؤں، نمازوں کا پابند بناؤں، حرام چھڑواؤں. یعنی اس چیز میں سبقت لینے کی کوشش کرنی ہے کہ میں دینداری کی طرف آگے چلا جاؤں. میں کسی طرح سے کوئی ایسا روٹین بنا لوں، کوئی ایسا گھر کا ماحول بنا لوں، کوئی ایسی تلقین دینا شروع کر دوں کہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ دینداری کی طرف آ جائے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کی یہ صفات ہوں گی، یہ متقین امامہ، یعنی آپ نے لیڈ کرنا ہے فرام دا فرنٹ، اور وہ بائی اسٹارٹنگ فرام یور اون سیلف، خود سے شروع کرنا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ جنت دے گا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ رکھے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے گناہ چھوڑنے پہ صبر کیا، نیکیوں پہ استقامت پہ صبر کیا، اور مشکلات اور تکلیفوں کو سہنے میں صبر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ گر بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤ، ان سے فرما دیجئے اللہ تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا اگر تم دعائیں نہ مانگتے. یہ دعا جو ہے نا اللہ سے مانگنا، یہ حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، عبادت ہے ہی دعا. ایک ضعیف روایت ہے لیکن جو عمل ثابت ہو اس کی فضیلت کے اندر ضعیف روایت کو نقل کیا جا سکتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ سے رابطہ کرنا، اللہ سے مانگنا. ہم ہیں ہی فقیر، ہم ہیں ہی غلام، ہم ہیں ہی منگتے، ہم ہیں ہی اللہ کے بندے، ہم ہیں ہی اللہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، تو کیوں نہ اللہ سے مانگے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا اگر تم دعائیں نہ کرتے. لیکن اگر تم انکار کر دو گے، تم بھی اللہ کو اگنور کر دو گے، تو پھر کیا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں دین کے خدمت کے لیے قبول کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں تو ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے، کیونکہ یہ کام کسی کو ہدایت ہو جائے گی تو اس کی نیکیاں ہمیں ملتی رہیں گی. ہماری اپنی پتنی کیا اخلاص ہے، کیسی نماز ہے، کیسا تلاوت ہے، کیسی بات ہے، کیسا واعظ و نصیحت ہے، لیکن اگر کوئی ہماری وجہ سے کوئی اس طرف آ گیا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، انشاءاللہ قیامت والے دن سرخرو ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اخلاص کے ساتھ خیر کے کاموں میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.